قسمت سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جتنی بھی ممالک اس میں احتجاج کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. سڑک پر احتجاج کریں گے، سڑک عدالت ہے، احتجاج جج ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ذریعے لوگوں کو انصاف پرووائڈ کیا جاتا ہے. کہ اس میں قریباً 130 کے قریب اسٹوڈنٹس شہری جو ہے وہ اس میں جام حق ہوئے ہیں. قریباً 30% کوٹا رکھا ہے اس نے ان اہلکاروں کے لیے جس نے 1971 کی لڑائی میں بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے فائٹ کی. تو یہ جو جن آپ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جو کوٹا سسٹم جن لوگوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، تو وہ لوگ تو اب ایگزسٹ بھی نہیں کر رہے نا، تو وہ کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ اور گورنمنٹ کی وہاں کی جو پولیس ہے، جو بارڈر پولیس ہے، جو لوکل پولیس ہے، ان کی برداشت سے اس کی کنٹرول سے چیز نکلی. 130 بندوں کا مرنا، لوگوں کا ہزاروں میں سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہونا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اب ان کی ڈیمانڈ یہ کہ وزیر داخلہ استعفیٰ دے. السلام علیکم، میں مومنہ امتیاز اور میرے ساتھ موجود ہیں ارشد خان، اور آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کا نام ہے کل سے آج تک. اور اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ایشوز ہیں جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پر جو بھی ہاٹ ٹاپک ہے یا جو بھی ان کا ایشو چل رہا ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور اسی حوالے سے آج کا ٹاپک ہے بنگلہ دیش کا ایشو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کافی زیادہ مقدار میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہیں اور اسٹوڈنٹس کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہاں کی گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن ہے، اس پر بات کریں گے ہم. تو سب سے پہلا جو سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں. یہ آپ نے بہت ہی زبردست سوال پوچھے مومنہ. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا ایک تو اپنے آڈینس کو گائیڈ کروں کہ جو ہم نے نیو پروگرام کا آغاز کیا کل سے آج تک، تو اس کا جیسے مومنہ نے ذکر کیا کہ فارمیٹ ان کا ایک اسٹرکچر جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جتنے بھی ایشوز چل رہے ہو، جتنے بھی مسائل ہے، اس کو ہم سنجیدگی کے ساتھ بڑی ڈیپلی ہم اس کو ٹیکل کریں گے، اور اس کے حقائق کیا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے ہم اپنے آڈینس کے سامنے رکھیں گے، اور ایک کمپلیٹ فریم ورک جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایشو ہے کیا، کیوں چل رہا ہے، اس کے حقائق کیا ہے، اور کس حد تک اس ایشو کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جو ڈیولپمنٹ جرنلزم ہے کہ اس ایشو کا حل کیا ہے. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں، مسائل ہوتے، آپ میڈیا کے اوپر برمار ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن کوئی صاحب بہت کم ایسے لوگ ہیں جو میڈیا پہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اکانومی کا ایشو ہے، اس کا حل کیا ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، اس کا حل ہے کیا. تو ہم اپنے آڈینس کو اس پروگرام میں بتائیں گے اسپیشلی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ ایشوز جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں. تو عموماً قصہ مختصر یہ ہے کہ بنگلہ دیش ہمارے آڈینس کو پتہ ہوگا پاکستان کا ہی حصہ تھا، اور ہمارے بالکل عقب میں ہے بنگلہ دیش. اور 1971 سب کو یاد ہوگا وہ دردناک واقعہ سانحہ جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا، اور اس کی ازالہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا. تو بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے تھوڑی بہت کم ہے. میں نے بہت پہلے دیکھا تھا 18 کروڑ اس طرح کوئی سم تھنگ آبادی ہے، ایگزسٹ اگر فگر کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری تو ابھی 24 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی. تو اس آبادی میں چل کیا رہا ہے کہ وہاں کی جو بنگلہ دیش کے ملک ہے وہ مشہور ہے احتجاج کی. وہاں پہ احتجاج کرنا کوئی نئی بات نہیں، احتجاج کو اہمیت دینا، احتجاج کو کور کرنا، اس کو رپورٹ کرنا کوئی نئی بات نہیں. احتجاج وہاں ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جتنی بھی ممالک اس میں احتجاج کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. جو بدقسمتی ہے ہماری، احتجاج جو ہے سڑک پہ احتجاج کریں گے، سڑک عدالت ہے، احتجاج جج ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ذریعے لوگوں کو انصاف پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو بنگلہ دیش میں بھی یہ پروٹیسٹ پہلے سے چلا ہے. اگر ہم 2007 کی بات کریں تو اس ٹائم بھی پروٹیسٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے. پھر 2007 میں ایک نگراں حکومت بنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے شیخ حسینہ جو پرائم منسٹر ہے ابھی بنگلہ دیش کی، اس کی حکومت آئی، قریباً 15 سال اس کی حکومت ہو گئی. لیکن یہ لاسٹ ٹائم اس دوران پروٹیسٹ جو ہے تھوڑے بہت کم ہوئے. پھر 2018 میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا، اور یہ پروٹیسٹ جو ایشو اب میں آپ کو بتاؤں گا، آپ سوال بھی کریں گے کہ ایشو ہے کیا. تو اس حوالے سے پروٹیسٹ ہوا. 2018 میں پروٹیسٹ ہوا تھا، پھر 19 میں پروٹیسٹ ہوا. ابھی سب سے بڑا پروٹیسٹ، سب سے خطرناک بنگلہ دیش کی تاریخ میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے 2024 کا یہ پروٹیسٹ ہے. تو یہ پروٹیسٹ ابھی بھی جاری ہے ابھی تک، چونکہ اس میں قریباً 130 کے قریب اسٹوڈنٹس شہری جو ہے وہ اس میں جام حق ہوئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اس پہ لوگ زخمی ہیں.
اور اسٹیٹ کی طرف سے یہ وائلنس کیا جا رہا ہے. اسٹیٹ کی طرف سے بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ پہلے تو اس کو ذرا آئیڈینٹیفائی کرتے کہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو یہ پروٹیسٹ کر رہے کون؟ یہ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کا یہ پروٹیسٹ ہے اور اس میں گورنمنٹ کے اہلکار بھی شامل ہیں, گورنمنٹ کے جو کارکن ہیں وہ بھی وہ پروٹیسٹر کے اگینسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ دوسری تاجر برادری بھی ہے. لیکن مین جو ایک ہب ہے وہ ہے کس کا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹس کا ہے. اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نکلیں گے. یقیناً آپ کا یہ دوسرا سوال ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کیوں نکلے, اس کی وجوہات کیا ہے کہ اس کو پروٹیسٹ کی ضرورت پڑی. تو اس میں یہ ہے مومنہ کہ یہ اسٹوڈنٹس, ان کا ایک بیانیہ ہے, ایک موقف ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو گورنمنٹ جاب ہے, جو کوٹا سسٹم, بدقسمتی سے میں اسٹرکٹلی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں, پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ میں بھی اداروں میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے کوٹا سسٹم. ہم مانتے ہیں جس نے قربانی دی اس کے لیے کوٹا ہونا چاہیے. ہم مانتے ہیں کہ کوٹا ان معذوروں کے لیے ہونا چاہیے, ٹرانسجنڈر کے لیے ہونا چاہیے. ہم مانتے ہیں اس بات. لیکن بلا وجہ اور بلا حد سے زیادہ پرسنٹیج کوٹا سسٹم میں رکھنا تو یہ زیادتی ہے. تو بنگلہ دیش گورنمنٹ میں مومنہ یہ سسٹم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے قریباً 30% کوٹا رکھا ہے اس نے ان اہلکاروں کے لیے جس نے 1971 کی لڑائی میں بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے فائٹ کی. اچھا, اور ان فائٹ میں وہ لوگ شہید ہوئے تھے بقول. اچھا, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ شہید ہوئے تھے. اور پھر یہ شیخ حسینہ جو ہے, اس کو میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ کون ہے, یہ کس طریقے سے پاکستان کے خلاف اور 1971 کے اوپر کس طرح سیاست کر رہے ہیں. تو یہ کوٹا سسٹم انہوں نے ان شہداء کے لیے بقول ان کے رکھا تھا 30%. تو یہ جو عام لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ریلائز کیا کہ یار بنگلہ دیش میں عام شہری کے لیے اتنی اپرچونٹی نہیں ہے. آپ 30% ایک اسپیسیفک گروپ کو آپ دیکھیں, 70% میں پھر باقی لوگ کیا کریں گے, باقی پاپولیشن آپ دیکھ لیں. میں ایک ریسنٹلی ایک اس کے اوپر پڑھ رہا تھا, قریباً 1 کروڑ سے زیادہ 2 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے مطلب سالانہ بنیاد پر ان کی جاب ریکوائر ہوتی ہے, وہ بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے, تو اس دور میں آپ 30% کوٹا ہے. تو اسٹوڈنٹس نے ڈیمانڈ کی, اس نے کہا کہ یہ کوٹا سسٹم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے 2018 میں گورنمنٹ نے اس ٹائم پہ اس کو کم کیا تھا. لیکن جو اہلکار ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں واقع ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی. تو پھر اس کو کہا گیا کہ چلے ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ مینٹین کرتے ہیں. تو پھر شیخ حسینہ کی گورنمنٹ اس کو دوبارہ ایگزسٹ مینٹین کر دی. اسی دوران جب 30% کوٹا ہوا تو اسٹوڈنٹس کو بڑا غصہ ہے. اسٹوڈنٹس نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس نے سپریم کورٹ میں اس کیس کو دائر. اچھا, صحیح. تو قصہ مختصراً یہ کہ وہ کوٹا ختم نہیں ہوا. اسٹوڈنٹس نے ڈیمانڈ کی, بار بار ڈیمانڈ کی, اسٹوڈنٹ بضد تھے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. اور بالآخر ان لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو جن آپ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں نا, یہ جو کوٹا سسٹم جن لوگوں کے لیے مختص کیا گیا ہے, تو وہ لوگ تو اب ایگزسٹ بھی نہیں کر رہے نا, تو وہ کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ اچھا, زبردست صاحب نے پوچھا. مومنہ اس کا ایسا ہے کیونکہ وہ جو اہلکار تھے جنہوں نے فائٹ کی تھی بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے, چونکہ وہ لوگ شہید ہوئے, ان کے ورثاء تھے, ان کے بچے, اچھا, ان کے گرینڈ چلڈرن جو وغیرہ, ایک وراثت جو چلی آ رہی ہے. تو یہ کوٹا سسٹم جو ہے ان کے لیے مختص کیا گیا. تو جب ان کی آنے والی نسل اور یہ سسٹم اس طرح رہے گی تو یہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے کہ یہ کوٹا سسٹم کب تک رہے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کم ہونا چاہیے, اس کو اس طریقے سے مینیج کر لیں. ہم عام شہری کے کیا ہوگا, آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں. بنگلہ دیش ایشیا کا واحد ملک ہے جس کی اکانومی فاسٹلی وہ گرو کر رہی ہے, اس کی اکانومی بہت تیز جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں آپ ان کی قریباً 40 کروڑ یا اس قسم کی وہ ڈالرز کی وہ ان کی انکم ہے, کپڑے جو بناتے ہیں ان کی اسپیشلٹی ہے وہ چیز. تو ان کی یہ ساری اسپیشلٹیز کا ہونا, اکانومی کا گروتھ ہونا, بوسٹ ہونا, یہ ایک اہم بات ہے. لیکن بدقسمت یہ کہ وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, جاب اسپیس نہیں ہے وہاں پہ. تو لوگ بہت بے روزگار ہیں, یہ ایک حقائق ہے. لوگوں کو پتہ نہیں لوگ بے روزگار ہیں. تو اس چیز کے مد نظر ان لوگوں نے کہا کہ یہ مسئلہ سالو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی, اور ڈیمانڈ اس حد تک پہنچی کہ پروٹیسٹ کرنا پڑا. اس طرح تو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا نا, اگر کوٹا سسٹم کی اسٹوڈنٹس ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ حل ہو گیا. تو اب کیوں اسٹوڈنٹس, اب کیا ڈیمانڈ ہے, اب کیوں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ پروٹیسٹ جو ہے اتنا وائلنٹ ہو رہا ہے, اور اس میں جو میں نے آپ کو فگر بتائی مطلب 130 بندوں کا مرنا, 130 یہ ایک بہت بڑا تعداد ہے. آئی تھنک بنگلہ دیش کی تاریخ میں ابھی تک اتنا خطرناک قسم کا پروٹیسٹ نہیں ہو. پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, لیکن 130 بندوں کا مرنا, لوگوں کا ہزاروں میں
سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے. اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وزیر داخلہ استعفیٰ دے دے, وزیر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ استعفیٰ دے دے, جو وہاں کے لوکل پولیس کی جو سینئر ہے وہ استعفیٰ دے دے. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن ہے, سپریم کورٹ سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں, جو اصل کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آئے اس مسئلے کو ٹیکل پہ, وہ ہمیں ایشورٹی دے دے. تو وہ ان کی ڈیمانڈ ہے. تیسری ڈیمانڈ یہ کہ جو لواحقین ہیں, جو لوگ شہید ہوئے اس پروٹیسٹ میں, ان کو انصاف ملنا چاہیے. اس کے اوپر انویسٹیگیشن کمیٹی بنا کے ٹھیک ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. اس کے علاوہ مطلب 2-3 اور اس کے اور بھی ڈیمانڈس ہیں, اور اس کی ڈیمانڈ جو واسٹ ہوگی ٹھیک ہے. تو ایک ڈیمانڈ کا پہلے کوٹا سسٹم ختم کر ہے, لیکن اب اس کی جو ڈیمانڈس ہیں مزید زیادہ. اب بنگلہ دیش کے لوگوں میں یہ اپنی پرائم منسٹر کے لیے اتنا غم و غصہ کیوں پایا جاتا ہے؟ ابھی کی بات نہیں ہے پروٹیسٹ کی نا, ویسے بھی ہم پہلے بھی دیکھیں نا تو وہ کافی زیادہ لوگ تنگ ہیں شیخ حسینہ سے. اس کے ریزنس اگر بتا دیں تو ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ اپنی سیٹ سے جا نہیں رہی ہے, اور کتنی زیادہ ریگنگ وغیرہ بھی ہوئی الیکشنز میں جو ابھی ہوئے بھی. تو بالکل اسی طرح ہے. آپ اس کی کمپیریزن کر سکتے ہیں رشیا کی جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ آپ اس کی کمپیریزن کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی بہت قریباً 3-4 ٹینیور ہے ان کا جو ہے کرسی پہ ایگزسٹ کر رہا ہے. تو شیخ حسینہ کے لیے اور یہ کہا جاتا ہے اس کے اوپر مبینہ طور پر کہ اس کے پیچھے ہندوستان کی سپورٹ ہے, اور اسپیشلی جب نریندر مودی گورنمنٹ میں آیا تو وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک اسٹیبلشمنٹ کس طرح پالیٹکس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, کس طریقے سے الیکشن میں ریگنگ ہوگی, کس طرح ایک بندے کو مسلسل پرائم منسٹر برقرار رکھنا ہے. تو یہ جو فارمولے ہے یہ ہندوستان سے آتے ہیں, کہ یہ جو شیخ حسینہ ہے نا یہ ایک تو بالکل ڈکٹیٹر ٹائپ ہے, بظاہر بہت معصوم لگتی ہے اسکرین کے اوپر لیکن ہے نہیں. بہت سارے ان کی گورنمنٹ کی ڈارک سائڈ کسی دن انشاءاللہ اس کے اوپر کل سے آج تک ریکارڈ کریں گے کہ کل سے آج تک شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش میں کیا کیا ہے. تو ان کی ڈارک سائڈ بہت ساری, ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایک رویہ رکھنا, دوسروں مسلسل اقتدار میں رکھنا, تیسرا ایشوز کو سیریس نہ لینا ٹھیک ہے. پھر اس کے بارے میں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ لاسٹ ان کی چپڑاسی کی جو پیسے نکلے تھے اکاؤنٹ سے, پتہ نہیں کتنے کروڑ تھے, وہ ان کی چپڑاسی تھا ان کی. اور اس کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جابز آتے ہیں بھی اپنے قریبی لوگوں میں بانٹ دیتی ہے, اسی بات جاتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی سن لوگ سے کہ ایک تو ہم نے کوٹا رکھا ہے, دوسرا آپ نے جو فیوریٹزم اور ساری چیزیں کی اپنے میں ڈسٹریبیوٹ کرنا, ان کے اوپر بھی لوگوں سے انویسٹ کرنا, پروجیکٹس بنائے, وہی پروجیکٹس بنانے جس سے آپ مستفید ہوں ٹھیک ہے, عام شہری کا کوئی نہیں. تو اور پھر یہ جو اکانومی بوسٹ ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی خاص طبقے کو فائدہ ہو رہا ہے. تو لوگوں کا مطلب الٹیمیٹلی مومنا آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ نکلتے ہیں, اور یہ جو سپریس کرنا ہوتا ہے الٹیمیٹلی جب وہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں تو بڑا خطرناک ریئیکشن ہوتا ہے. یہی ریئیکشن ابھی بنگلہ دیش کے پروٹیسٹ میں ابھی آپ نے ریسنٹلی یہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ انٹرنیشنل ریئیکشن بھی کافی زیادہ ہارش آیا ہے نا. ان کو تو ویسے بھی جب بھی ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ان کنٹریز میں ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, ڈکٹیٹرشپ کی جاتی ہے, تو ان کی کافی انٹرفیرنس ہوتی ہے. اسی طرح شیخ حسینہ پہ بھی زیادہ کرٹیسزم آیا یورپ کی طرف سے, کینیڈا کی طرف سے, کہ آپ کیوں اپنے لوگوں کو مطلب جو کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا پروٹیسٹ کا وہ آپ لے رہے ہیں. تو آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ یورپ کے ساتھ اس کی 40% ایکسپورٹس ہوتی ہے نا فیبرک سے ریلیٹڈ, تو اس پہ اثر نہیں پڑے گا اس کا جو یہ کر رہی ہے اپنی عوام کے ساتھ؟ اور جو میں اس کا ایک بہت سمپل سا جواب ہے, یہ ہندوستان میں بھی کچھ اس طرح کے بیانات دیے تھے ٹھیک ہے, اور اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واقعی کچھ شیعوں نے کچھ سرگستائی کی تھی. تو پھر میں نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے عرب ممالک ہے, کیونکہ ہندوستان کا زیادہ تر جو ایکسپورٹ ہے وہ عرب ممالک کو ہوتا ہے ٹھیک ہے. عرب ممالک کے ساتھ بہت زبردست ٹریڈ ہے, جس میں عمان, دبئی, سعودی عرب, جتنے بھی ممالک ہیں. تو میں اس کا انالیسس دیکھ رہا تھا, ریسرچ وغیرہ کر رہا تھا, تو اس کی بہت زیادہ انکم جو ہے عرب ممالک سے آتی ہے. میں نے سمپل سوال کیا کہ عرب ممالک ان کے ساتھ چیزیں چھوڑ دیں, لیکن یہ میوچل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ریلیشن شپ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یورپ کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن ہے, ایکسپورٹ وغیرہ, اکانومی چل رہی, ساری چیزیں ہو رہی, لیکن دوسری جانب یورپ کو بھی ان سے کوئی انٹرسٹ ہوگا ٹھیک ہے. مطلب کوئی مفت میں نہ کوئی آنا دیتا ہے, نہ مفت میں کوئی ایک چیز آپ سے لے لیتا ہے. تو ایک میوچل انٹرسٹ کی بات ہے. دوسرا یہ جس میڈیا ہے اپیرنس وائز جسے ہم کہتے ہیں, اسکرین کے اوپر اسٹیٹمنٹس دینے, لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتا. جو بائیڈن صاحب آ کے اسکرین کے اوپر بیان دیتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی, اور اسی دوران جو ہے وہ اسلحہ بیچتا ہے اسرائیل کو,
تو یہ انٹرنیشنل پالیسی میں آپ کو پتہ ہے کوئی پرماننٹ دوست نہیں، کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہے، میوچل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہیں، اس میں کوئی بھی فکس نہیں ہے. آپ آج دیکھ لیں عرب ممالک، آپ مسلم کنٹریز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ڈیوائڈڈ ایسے ممالک ہیں جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. تو سیم ان کیس آف یورپ کا جو ریلیشن ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا یہ لاسٹ میں بتا دوں، میں نے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس کی چیزیں زیادہ سستی ہیں تو مارکیٹ میں دوسرا ملک ان سے وہ چیز خرید لیتا ہے. تو بنگلہ دیش کے چونکہ اپنا ایک پروڈکٹ پیداوار ہے، فیبرک وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں مختلف، تو اس کے اوپر اتنا لاگت نہیں آتی. تو یورپ میں ظاہر سی بات ہے ان سے ساری چیزیں. جی آخر میں پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم فیوچر کیا دیکھ سکتے ہیں اس کا؟ شیخ حسینہ کے خلاف کچھ ہوگا یا عوام وہ ریولیوشن لائے گی بنگلہ دیش میں، یا اس پروٹیسٹ کے تحت کچھ ایسی چینجز آئیں گی اس وقت بنگلہ دیش میں؟ یہ آپ نے ایسا سوال کیا نا کہ میں پاکستان کی کچھ چیزیں میں آپ کو اس کی سامنے بتا سکتا ہوں کہ ہر شخص کے لیے اینڈ ہے. ایک حقیقت ہے، ساری زندگی آپ کرسی پہ نہیں بیٹھتے، ساری زندگی آپ طاقتور نہیں ہوتی، ساری زندگی یو کان میک فوڈ آؤٹ آف دی پیپل آل آف دی ٹائم، ابراہیم لنکن صاحب نے جو کہا تھا. تو ایٹ دا اینڈ تو آپ نے کرسی چھوڑنی اور آپ کا اختتام ہونا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ شیخ حسینہ ہو، چاہے پاکستان میں عمران خان ہو، یا ہمارا کوئی اور کوئی لیڈر ہو، یا نریندر مودی ہو، جو ایٹ دا اینڈ تو آپ کا وائنڈ اپ ہونا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے کرسی چھوڑنی ہے، یا آپ کا تختہ جو ہے اس کو عوام جو ہے اس کو الٹ کریں گے. تو الٹیمیٹلی اگر شیخ حسینہ کی یہ رویہ رکھتا ہے، تو ڈکٹیٹرشپ والا رویہ رکھتے عمران، اگر ان کا یہ رویہ ہے، لوگ نکلیں گے، اصل پاور جو ہے وہ عوام کی ہے، لوگ احتجاج کریں گے. عوام کی جو پاور ہے، بڑے بڑے عہدیدار آپ ہسٹری کا کر دیکھتے کہ انہوں نے کرسی چھوڑی ہے، ان لوگوں نے عوام کے سامنے سرنڈر کیا ہے. آپ پاکستان میں بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جو بازار کے الیکشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پاپولرٹی کس کی تھی، لیکن عوام نے جو ڈیسائڈ کیا سارے لوگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہے. تو الٹیمیٹلی پاور عوام کی ہے. اگر اس کا رویہ چینج نہیں ہوتا، عوام کی فلاح کی بات نہیں کرتے، تو میرے خیال سے ایک دن یہ عوام جو ہے وہاں کی پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کے اوپر بھی دعویٰ بول سکتے ہیں اور پھر فیصلہ عوام کریں گے. تھینک یو سو مچ.